رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے کی گلبرگہ شہر میں ہوئی آمد اور انہوں نے کیا اعلان کہ گلبرگہ شہر میں وچن منٹپ کیا جائے گا قائم۔ ایک انوکھا اور سنسنی خیز حادثہ، 4 سالہ بچہ پھنس گیا لفٹ میں۔ ریسکیو ٹیم، پولیس ڈپارٹمنٹ، ڈاکٹرز کی ٹیم لگاتار 2 گھنٹے لفٹ میں پھنسے بچے کو لفٹ سے نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ گلبرگہ شہر کے شرنا بسویشورا جاترا میدان میں آج 24 فروری 2025 سے 10 دن کے لیے سرس میلہ 2025 کا اعلیٰ پیمانے پر انعقاد کیا گیا۔ گلبرگہ شہر کے وشویشوریا بھون کے احاطے میں KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ کے ہاتھوں نئے ٹینس کورٹ کا کیا گیا افتتاح۔ گلبرگہ شہر کی عوام کو پولیس نے دی اہم جانکاری۔ مائکرو فائنانس سنگھ کے لون ریکوری ایجنٹ کے ذریعے سے پیسہ وصولی کے چلتے عوام کو پریشان کیے جانے پر 1930 پر کال کر کے اطلاع دی جائے۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے کلکٹریٹ ہال میں پھر سے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں اور ضلع سطح کے حکام کے ساتھ مل کر ایک پری میٹنگ کا انعقاد کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ DC فوزیہ ترنم نے کلکٹریٹ ہال میں ایک میٹنگ منعقد کرتے ہوئے حکام کو سرس میلہ 2025 کے پیش نظر اس میلہ میں سیکیورٹی کے انتظامات کے ساتھ اچھا ماحول فراہم کرتے ہوئے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرس میلہ 2025 کی تیاریاں کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی گلبرگہ شہر کی عوام کو یہ یاد دلایا گیا کہ آج 24 فروری 2025 پیر سے 10 دن کے لیے گلبرگہ شہر کے شرنا بسویشورا جاترا میدان میں سرس میلہ 2025 نیشنل لیول وومن سیلف ہیلپ گروپ پروڈکٹ ڈسپلے اینڈ سیلز میلہ بڑے عالیشان پیمانے پر رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا تمام عوام کو چاہیے کہ وہ کثیر تعداد میں اس میلہ میں شامل ہو کر یہاں پر موجود وومن انٹرپرینورز، ورکنگ وومنز کا حوصلہ بڑھائے اور میلے میں موجود پروڈکٹس کو خرید کر خواتین کے کاموں کو سراہائیں، ساتھ ہی سرس میلہ 2025 کو کامیاب بنائیں۔ گلبرگہ ٹریفک پولیس لگاتار یہاں کے ہر دوسرے اسکول کالجز میں جا کر وہاں پر موجود بچوں، طلبہ و طالبات کو ہر ایک جرائم کی جانکاری دیتے ہوئے الرٹ رہنے کی ہدایت دے رہی ہے اور ایمرجنسی سچویشن میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے مدد لینے کے بارے میں بھی آگاہ کر رہی ہے۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے ٹریفک سب ڈویژن کے افسران کی طرف سے اسکول اور کالجز کے طلبہ و طالبات کے ساتھ مل کر چوری، پاکسو کرائم، نابالغ جرائم، ٹریفک قوانین، مختلف قوانین اور ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن 112 کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور یہاں پر جرائم کے متعلق ہر طرح کی ضروری جانکاری فراہم کی گئی۔ ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے یہاں کی عوام کو کچھ اہم پیغامات پہنچائے ہیں کہ عوام سائبر کرائم سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے، کسی بھی قسم کے پیسے کے لالچ میں آ کر آن لائن ورک فرام ہوم کام کرنے کے چکر میں پڑ کر اپنا قیمتی پیسہ نہ گوائیں، بلکہ ان تمام آن لائن فراڈ، دھوکہ دڑی سے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور سائبر کرائم سے متعلق شکایت درج کرانے کے لیے 1930 نمبر پر کال کر کے مدد حاصل کریں۔ مزید گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے وہ عوام، وہ پریشان خواتین کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی لیڈیز خواتین نے مائکرو فائنانس کمپنی سنگ سے قرض لیا ہے، پیسہ اٹھایا ہے، اگر انہیں قرضہ دینے والے مائکرو فائنانس کمپنیاں قرض وصولی کرنے کے چلتے حکومتی ہدایت پر عمل کیے بغیر آپ کو بار بار پریشان کرتی ہے تو آپ بنا ڈرے، بنا گھبرائے فوراً ہیلپ لائن 112 پر کال کر کے ہماری مدد حاصل کریں۔ یہاں اپنے اوپر ہو رہے ظلم و زیادتی کو خاموشی سے برداشت نہ کریں بلکہ 112 پر کال کر کے کمپلینٹ درج کروائیں۔ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے سوشل میڈیا پر اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گلبرگہ شہر میں وچن منٹپا کو قائم کیا جا رہا ہے جو کہ بسوا فلسفے کی سنگ بنیاد ہوگا۔ یہاں پریانک کھرگے نے کہا کہ کنسلٹنٹس نے گلبرگہ میں قائم کیے جانے والے وچنا منٹپا کو ایک تاریخی نشان کے طور پر تصور کیا ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے بسوا فلسفے کی روشنی کے طور پر کھڑا رہے گا۔
لہٰذا تصویر میں دکھایا جا رہا یہ ڈھانچہ سماجی انصاف، مساوات اور ترقی پسند فکر کے جوہر کی عکاسی کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو کہ گرو بسونا کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ وچنا منٹپا نہ صرف سیکھنے اور گفتگو کی جگہ ہوگی بلکہ کرناٹکا کے بھرپور روحانی اور فلسفیانہ ورثے کی علامت بھی ہوگی۔ اس کا تصور ایک ایسے مرکز کے طور پر کیا گیا ہے جہاں اسکالرز، مفکرین، پیروکار شرن بسویشورا وچنا کے نظریات کا مطالعہ کرنے، ان پر غور کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے اکٹھا ہو سکتے ہیں، جو مساوات، شمولیت اور اخلاقی سالمیت پر زور دیتے ہیں۔ پریانک کھرگے نے کہا کہ بدھا، بسوا اور بابا صاحب امبیڈکر کے فلسفے ہندوستان کے سماجی و سیاسی تانے بانے کے ساتھ گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ مساوات، انصاف اور بااختیار بنانے کے بارے میں ان کی تعلیمات تحریک دیتی ہے اور آج کی دنیا میں یہ انتہائی متعلقہ وجوہات ہیں۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ یہ فلسفے ہندوستانی آئین میں درج ہیں، جو کہ جمہوریت، آزادی اور بھائی چارے کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہیں، جس سے ہندوستان دنیا کی عظیم ترین جمہوریتوں میں سے ایک جمہوریت بن جاتی ہے۔ پریانک کھرگے نے مزید کہا کہ وچن منٹپا قائم کر کے کرناٹک نہ صرف اپنی ثقافتی وراثت کا احترام کر رہا ہے بلکہ ان اقدار کو بھی تقویت دے رہا ہے جو ایک منصفانہ اور مساوی معاشرے کی بنیاد بناتے ہیں۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ یہ قدم ان لوگوں کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے جو ان عظیم مفکرین کے ترقی پسند نظریات کو سمجھنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے خواہشمند ہیں۔ گلبرگہ شہر کے کنڑا بھون میں کل ضلع سطح کے سپر سٹار فارمر 2025 ایوارڈ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جو کہ وجے کرناٹکا ڈیلی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا تھا۔ یہ شاندار ایوارڈ پروگرام زراعت میں کامیابی حاصل کرنے والے محنت کش کسانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ لہٰذا اس ایوارڈ پروگرام میں گلبرگہ ضلع کے 10 کسانوں کو ایوارڈ دیا گیا، جنہوں نے زراعت کے میدان میں اپنی کڑی محنت کے چلتے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ انہیں ایوارڈ دیتے ہوئے یہاں پر ان 10 کسانوں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ بتا دیا جائے کہ کسانوں کی محنت کو یاد دلانے اور انہیں سپر سٹار بنانے کے لیے رکھا گیا یہ ایوارڈ پروگرام بڑا ہی معنی خیز رہا۔ لہٰذا عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہمارے کسان بھائی بہنوں کی عظیم محنت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور کھانا کھاتے وقت اوپر والے کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے کسان بھائیوں کی محنت کو بھی یاد کر لیں۔ اس موقع پر KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ کے ساتھ کئی سارے مٹھ کے گرو، گلبرگہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم، کسان کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین اور صحافی یہاں موجود دکھائی دیے۔ ناظرین کو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر کے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ انڈیا کے وشویشوریا بھون کے احاطے میں ایک نو تعمیر شدہ ٹینس کورٹ کا افتتاح کیا گیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے وشویشوریا بھون کے احاطے میں ایک نئے ٹینس کورٹ کو قائم کیا گیا، جس کا افتتاح KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا اور پھر اس موقع پر بڑی بڑی شخصیات کی موجودگی میں اجے دھرم سنگھ کو ٹینس کھیلتے ہوئے دیکھا گیا، جو کہ ٹینس کھیلتے ہوئے کافی خوش نظر آئے۔ اس افتتاحی پروگرام میں KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ، گلبرگہ ساؤتھ MLA الم پربھو پاٹل، وزیر شرن بسپا درشن پورہ، کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈرز اور اس تنظیم کا پورا عملہ یہاں موجود دکھائی دیا۔ گلبرگہ ضلع یادگیر شہر سے ایک اہم خبر آپ سبھی تک پہنچائی جاتی ہے۔ گلبرگہ شہر سے صرف 81 کلومیٹر کی دوری پر واقع یادگیر سٹی میونسپلٹی کے سابق کاؤنسلر اور بہترین سوشل ورکر عبد الکریم نالواری، جو کہ اپنے اچھے کاموں کے لیے یادگیر شہر میں کافی مشہور ہیں، عوام کی خدمت میں کئی سارے کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر سمر سیزن، گرمی، چلچلاتی دھوپ میں عبد الکریم نالواری صاحب عوام کو راحت اور سکون پہنچانے کے لیے مسافروں، عوام کی پیاس بجھانے کی نیت سے ہر سال پینے کا ٹھنڈا پانی سمر کولنگ واٹر سینٹر کو قائم کرتے ہیں۔ لہٰذا پچھلے 3 سال کی طرح سے اس سال بھی عبد الکریم نالواری سابق کاؤنسلر صاحب نے یادگیر ریلوے اسٹیشن پر موجود اپنے آفس کے باہر عوام، راستے پر چل پھر رہے مسافروں، راہگیروں کے لیے پینے کے ٹھنڈے پانی کا شاندار کولنگ واٹر سینٹر قائم کیا، جس کا انوگریشن سٹی میونسپلٹی یادگیر صدر کماری للیتا انپور کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ لہٰذا اس موقع پر سابق کاؤنسلر عبد الکریم نالواری کے ساتھ اسٹیشن ایریا یادگیر کی جانی مانی شخصیات یہاں پر موجود دکھائی دیں، جیسے کہ محمد ایوب علی، محمد حنیف، فیاض احمد ملا، آصف پٹیل، عمران قریشی، خواجہ قریشی، نبی شیخ، ابھیشیک ناگپا، مریواڑ، سرمست ناگرال نے یہاں شرکت فرمائی۔
اس بہترین کام کو دیکھتے ہوئے سابق کاؤنسلر جناب عبدل کریم نالواری کی ہم سبھی دل سے ستائش کرتے ہیں، ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ کاؤنسلر صاحب ایسے ہی عوام کی بھلائی کے، اچھائی کے لیے یوں ہی کام کرتے رہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سبب بنتے رہیں۔ رابطہ نیوز کے ناظرین کو اب تلنگانہ ریاست کے حیدرآباد شہر سے جڑی ہوئی سنسنی خیز خبر بتائی جاتی ہے۔ حیدرآباد شہر میں واقع نامپلی حلقے کے شانتی نگر ایریا سے ایک انوکھی اور سنسنی خیز خبر سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہے، جو کہ کافی چونکانے والی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نامپلی حلقے میں موجود شانتی نگر ایریا کی ایک لفٹ میں 4 سالہ ارنب نامی ایک بچہ بری طرح سے پھنس گیا۔ لفٹ اور درمیانی دروازے کے بیچوں بیچ 4 سالہ ارنب بچہ ایسے اٹکا کہ اس کے جسم کا نچلا حصہ لفٹ میں اٹک گیا، جبکہ بچے کا سینہ اور سر اوپری لفٹ کے دروازے میں اٹکا ہوا نظر آیا۔ سننے کو ملا کہ 4 سالہ ارنب لفٹ میں اکیلا تھا اور لفٹ شروع ہوتے ہی اچانک بچہ لفٹ اور دروازے کے بیچوں بیچ آ کر پھنس گیا۔ یہ حادثہ اتنا ڈراؤنی اور دل دہلانے والا تھا کہ بتاتے دیکھتے ہوئے جان حلق میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر قابل تعریف بات یہ رہی کہ ریسکیو ٹیم، پولیس ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹرز اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی فوری فریکشن آف منٹ میں جگہ پر پہنچے اور تقریباً 2 گھنٹے اس بچے کو لفٹ کے دروازے سے نکالنے کی لگاتار کوششیں کرتے رہے۔ ساتھ ہی بچے کو تسلی دیتے ہوئے اسے پانی پلاتے رہے اور آخرکار 2 گھنٹے کی لگاتار کوششوں کے بعد لفٹ اور دروازے کے بیچوں بیچ پھنسے ہوئے اس 4 سالہ ارنب بچے کو نکال لیا گیا اور آنن فانن تابڑ توڑ بھاگتے ہوئے بچے کو ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس موقع پر نامپلی MLA جناب ماجد حسین صاحب بھی بچے کو لفٹ کے دروازے سے باہر نکالنے کی کوشش میں شامل دکھائی دیے۔ یہ سنسنی خیز حادثہ ان تمام لوگوں، والدین، پیرنٹس کے لیے ایک بڑا ہی انوکھا اور سبق آموز حادثہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اپنے بچے کی کڑی نگرانی کریں، انہیں اکیلے باہر جانے نہ دیں، خاص کر کے بچوں کو اکیلے لفٹ میں سفر کرنے نہ دیں، جو کہ بڑا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ حادثہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ لفٹ کی سیفٹی سیکیورٹی کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی بھی لفٹ میں کچھ بھی چھوٹی موٹی تکلیف یا پریشانی پیش آئے تو فوری اسے ٹھیک کیا جائے، ورنہ یہ چھوٹی چھوٹی شکایتیں بڑا خطرہ بن کر ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔